علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کو گوارا نہیں آئے، تم مشقت میں پڑھو. دینی، دنیاوی، اخروی ہر قسم کی مشقتیں حضور دور فرماتے ہیں اپنی امت سے. جیسے اولاد سے ماں باپ تکلیفوں کو دور کرتے ہیں نا، ساری زندگی محنت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ تکلیف نہ اٹھائے، جو کچھ ہم نے تکلیفیں اٹھائی وہ ایسا نہ کریں. ان کو پڑھاتے ہیں کہ ہم نے مزدوریاں کی، یہ کسی اچھے کام میں لگے، ان کو مشقت نہیں اٹھانی پڑے. اپنی ساری زندگی اپنی اولادوں کے نام کر دیا، جمع کیا ان کے لیے، مکان بنائے ان کے لیے، سارے کام ان کے لیے، گاڑیاں خریدی، بنگلے خریدے، مال اکٹھا کیا، ان کو بعد میں تکلیف نہ ہو. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان یہ اللہ نے بیان کیا ہے، حضور کی یہ شان اللہ نے بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن حکیم فرماتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا نا، امتیں پیش کی جائیں گی، تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. مولا جس نے میری اتباع کی وہ تو میرے آئے، جس نے میری اتباع کی، میری پیروی کی، میرے نقش قدم پر چلے، میری تعلیمات کو انہوں نے سمجھا اور اس پر عمل کیا، وہ میرے آئے. ومن عصانی، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، مولا وہ تیرے سپرد ہیں، تو بخشنے والا مہربان ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت جب پیش ہوگی تو آپ فرمائیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک. مولا کریم میں تو ان کو کہہ کر نہیں آیا کہ مجھے خدا بناؤ یا خدا کا بیٹا بناؤ، انہوں نے میری نافرمانی کی، یہ میری تعلیمات نہیں. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. لیکن محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب یہ آیات بینات گزری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. اللہ نے جبریل امی کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھ کے آؤ کہ کس شے نے آپ کو رلایا. پھر فرمایا میں جانتا ہوں لیکن تم پوچھ کر آؤ. یہ محبوب کریم علیہ السلام سے رب کو پیار اتنا تھا. جبریل پہنچے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ سلام دیتا ہے، پوچھتا ہے محبوب رونے کی وجہ کیا ہے. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے میری امت کا غم تڑپاتا ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا. جبریل گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، عرض کی مولا صرف رونے کی وجہ ایک ہی ہے، رونے کی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ کیا؟ میں امت کا درد ہے کہ امت کا بنے گا کیا. امت کے ساتھ ایسے مہربان. آج ماں باپ کی کوئی نہ مانے نا اولاد، ماں باپ اس کو آگ کر دیتے ہیں، جائیدادوں میں حصہ ختم، گھر سے نکال دیتے ہیں، تم جانو تمہارا کام جانے. بابا بلے شاہ نے فرمایا نا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیش نکالا. بندے بندے کو بتاتا پھرے کہ میرے ساتھ میری اولاد نے ایسا کیا. ایک گناہ میرا مولا ویکھے پردے پامن والا، وہ دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پردے ڈال رکھے ہیں.
تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے شان کے ساتھ بھیجا کہ جبریل امی جا کر عرض کریں مولا کریم صرف امت کا درد ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ جا کر پھر پیارے سے کہہ دو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب امت کے حق میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ امت آپ کو عطا کر دیں گے اور اس طرح عطا کریں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ سارے نبی خدا کو راضی کریں، لیکن خدا امت کے معاملے میں اپنے محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو راضی کرے۔ امت کا درد اتنا، ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں نا، اولاد سے بڑھ کر کوئی اور شے محبوب ہوتی ہے ماں باپ کو؟ بولیے۔ لیکن ان کو کبھی ڈانٹتے بھی آئے، ڈانٹتے ہیں، کبھی مارتے بھی آئے، کبھی باوجود ان کی خواہشات پورا کرنے پر قادر ہونے کے، خواہشات پوری کرنے پر وہ قادر بھی ہوں، اس کے باوجود وہ خواہشات کو پورا نہیں کرتے۔ پیسہ بھی ہوتا ہے، اسباب بھی ہوتے ہیں، سب کچھ، کیوں؟ تربیت کے لیے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ جنت دوزخ بنائی تربیت کے لیے۔ محبوب کریم علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجا تربیت کے لیے کہ یہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، خدا کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات نزل الفرقان، جس نے اس فرقان کو نازل کیا۔ اس میں وعدے بھی ہیں، اس میں وعیدیں بھی ہیں، اس میں نعمتوں کا ذکر بھی ہے، اس میں عذاب کا ذکر بھی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں دیا؟ علی عبدہ، یہ سب کچھ اپنے بندہ خاص پر اتارا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ محبوب تمام جہانوں کو ڈر سنائے اور یہ امت خدا سے ڈر جائے اور امت خدا سے ڈر کر اس کی اطاعت و فرما برداری میں آ جائے، وہ خدا مہربانی فرمائے اور قیامت کے دن محبوب کا صدقہ محبوب کی امت کی بخشش فرمائے۔ تو یہ بھی رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے مخالف نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب خوش تقریر نہیں کیا کرو، ایسی تقریریں کیا کرو جو ہمارے دل کو اچھی لگے اور اس میں بخشش ہی بخشش ہو، بخشش ہی بخشش ہو۔ حضور سے بڑھ کر کوئی رحمت ہو سکتا ہے؟ ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی رحیم ہو سکتا ہے؟ تو خدا نے بھی ڈر سنایا ہے، اس کے محبوب نے بھی ڈر سنایا، اس لیے کہ یہ نافرمانی اور عصیاء کی زندگی سے باز آ جائیں، اطاعت و فرما برداری، اتباع اور محبوب کریم علیہ السلام کے راستے کو اپنا لیں، کیونکہ یہ راستہ ہے جو خدا تعالیٰ کا محبوب بننے کا راستہ ہے۔ محبوب کی امت بھی محبوب ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام امت کا اتنا درد رکھتے ہیں، امت کا اتنا درد رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تحقیق تمہارے پاس وہ رسول آ گیا، وہ عظمت والا رسول آ گیا جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے۔ تمہارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہر لحاظ سے تربیت فرمائی ہے، ہر لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، گھریلو انداز سے، کوئی شے ایسی نہیں چھوڑی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت نہ فرمائی ہو۔ تربیت وہی بندہ کرتا ہے جس کو درد ہوتا ہے، جس کے دل میں درد ہی نہ ہو، بولو جو جا رہا ہے جس طرح اس کو چلنے دو۔ آپ یہ کلمات بھی سنتے ہوں گے، جو بندہ جو کام کر رہا ہے اس کو بولنے، کیا اس کو عقل نہیں ہے؟ لیکن جو آدمی سمجھتا ہے کہ میری یہ ڈیوٹی ہے اور میں نے اس کو ادا کرنا ہے اور میرا ان پر حق ہے کہ میں ان کو روکوں، تو وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، کبھی تبلیغ دین میں، کبھی رسالے لکھ کر، کبھی زبان سے، کبھی کتابیں دکھا کر کہ اللہ کے بندوں خدا تعالیٰ کی طرف آ جاؤ۔ یہ سب درد ہے، اور یہ درد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
صحابہ نے سیکھا اور صحابہ سے بعد کے لوگوں نے سیکھا، اور آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کا رویہ یہی رہے گا کہ وہ امت کا درد اپنے سینوں میں رکھے ہوئے ہوں گے، امت کا درد اپنے سینوں میں رکھے ہوئے ہوں گے۔ ایک بات صرف عرض کرتا ہوں، حضرت سری سختی بھانجے اور جنید بغدادی ماموں آئیں، اور مرید بھی آئیں اور بھانجے بھی آئیں، اکٹھے سفر کر رہے ہیں۔ سفر کرتے کرتے دیکھا کچھ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ یہ رش کیسا ہے؟ سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا کر دیکھ آتا ہوں۔ دیکھنے گئے تو ایک شرابی پڑا ہے اور وہ باتیں ان لوگوں کو کر رہا ہے بیہودہ قسم کی، اور لوگ اس کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں، اور عجیب سی ایک کیفیت بنی ہوئی ہے۔ تو واپس آئے، فرمایا کہ حضور چلے۔ بولو کیا وجہ ہے بتاؤ تو صحیح۔ بولو یہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر اس نے شراب پی ہوئی ہے اور لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ چل پڑے، فرمایا وہ چلے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ شراب میں مست پڑا ہے اور لوگ اس کے ساتھ مذاقیں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ پانی لے آؤ۔ لوگ خاموشی سے اب سائڈ پر ہونا شروع ہو گئے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت حضرت جنید بغدادی آ گئے۔ پانی لایا گیا، آپ بیٹھ گئے اس کے سرہانے اور اس کا منہ دھونے لگ گئے۔ اس کا منہ دھویا، اس کو کپڑے جھاڑے، فرمایا کہ اے اللہ کے بندے کھڑا ہو، یہ لوگ تیرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو نشے میں مست پڑا ہے، جس لیے تجھے خدا نے پیدا کیا وہ کام کر۔ اس کو کھڑا کیا اور گھر کو روانہ کیا، اور خود اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ رات ہو گئی، مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز ادا کی، سر سجدے میں رکھا، عرض کی مولا وہ تیرا بندہ ہے، وہ تیرا بندہ ہے، شراب میں مست پڑا تھا، لوگ مذاق کر رہے تھے، منہ اس کا میں نے دھو دیا ہے، اس پر میں قادر تھا، دل اس کا تو دھو ڈال، اس پر تو قادر ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ صبح ہوئی، حضرت سری سختی فرماتے ہیں کہ ہم اٹھے، وضو کرایا حضرت جنید بغدادی کو اور چل دیے مسجد میں۔ جب مسجد میں پہنچے تو وہ ہم سے پہلے وہاں موجود تھا، اور بھاگ کے آیا، جنید بغدادی کے قدموں سے لپٹ گیا کہ آپ نے مہربانی فرمائی اس رستے سے ہٹا کر اس رستے پر لگا دیا ہے۔ تو امت کا درد ہونا چاہیے، یہ حضور کی سنت ہے کہ یہ نہیں کہ جو خراب ہو رہا ہے تو اس کو ہونے دو، جہاں معاملات بگڑ رہے ہیں تو بگڑنے دو، سود عام ہو رہا ہے تو ہونے دو، گناہ عام ہو رہا ہے تو ہونے دو، نمازیں چھوڑ رہے ہیں تو چھوڑنے دو۔ بھائی مولوی صاحب بولتے تو ہیں کرتے نہیں، بھائی خود کرو، ان کو بلاؤ، ان کے لیے دعائیں کرو۔ صرف ماں باپ کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف اولادوں کو کھلاؤ پلاؤ اور سلا دو، ان کو موبائل اور نیٹ اور یہ سب کچھ مہیا کر دو، بلکہ ان کو اس رستے پر لگاؤ بھی صحیح اور ان کے لیے دعائیں بھی کرو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غاروں میں جا کر امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ یہ سب حضور کی امت ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح حضور اپنی امت کا درد رکھتے تھے، آج امت کے اوپر بھی لازم ہے کہ اس محبوب کی امت کا درد رکھیں، چاہے وہ میری اولاد ہے یا وہ آپ کی اولاد ہے، چاہے وہ کسی ریڑھی والے کی اولاد ہے یا کسی سیٹھ کی اولاد ہے، وہ سب کے سب حضور کے غلام ہیں، اور جو حضور کے غلام ہیں ان سے پیار کرنا ہم پر لازم ہے، اور ان کو اس رستے پر چلانا بھی لازم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی آمد کے صدقے ہم مسلمانوں کو اپنی امت کا درد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔